اردو 6 کلاس چیپٹر نمبر 9 مشق۔ الفاظ کے معنی۔ دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ الفاظ معنی: ذہین، لائق، قابل، عرض، درخواست، گزارش، پیش قدمی، آگے بڑھنا، بہادری، دلیری، گراں قدر، قیمتی، پرواز، اڑان، انکسار، عاجزی، شمولیت، شامل ہونا، اوسان خطا کرنا، ہوش اڑانا، بدحواس کرنا، حکمت عملی، تدبیر، مصلحت، دور اندیشی، تنہا، اکیلا، رتبہ، مرتبہ، قدر و منزلت۔ آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ الف، میجر محمد اکرم شہید نے 1965 کو پاک بھارت جنگ کے دوران میں دشمن کا مقابلہ کیا۔ ظفر وال سیکٹر میں میجر محمد اکرم کو سپرد خاک کیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں جیم، میجر شبیر شریف شہید پیدا ہوئے 28 اپریل 1943 کو۔ میجر شبیر شریف شہید کا سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رحیل شریف سے رشتہ تھا، بڑے بھائی۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کو تصویریں جمع کرنے کا شوق تھا، جہازوں کی۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ ب، میجر محمد اکرم شہید نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ جیم، میجر محمد اکرم شہید کو ہیرو آف ہلی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ میجر شبیر شریف شہید نے 19 اپریل 1964 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید 1971 میں پائلٹ آفیسر بنے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، جن جوانوں کو نشان حیدر سے نوازا گیا ان کے نام لکھیں۔ کیپٹن محمد سرور شہید، میجر طفیل محمد شہید، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، میجر محمد اکرم شہید، میجر شبیر شریف شہید، سوار محمد حسین شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید، حوالدار لالک جان شہید، پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید اور نائک سیف علی جنجوعہ شہید شامل ہیں۔ میجر محمد اکرم شہید کی اپنے استاد کے احترام کی مثال لکھیں۔ جب اپنے گاؤں گئے تو وہاں آپ کی ملاقات اپنے پرائمری کے استاد سے ہوئی تو آپ ان سے بہت ادب سے ملے۔ آپ کے استاد نے آپ کو میجر کہہ کر مخاطب کیا تو آپ نے انتہائی انکساری سے عرض کیا کہ مجھے آپ صرف اکرم کہیں، میں آپ کا وہی چھوٹا سا شاگرد اکرم ہوں، میجر تو میں فوج میں ہوں۔ میجر شبیر شریف شہید کی کھیلوں میں دلچسپی کس نوعیت کی تھی؟ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختلف کھیلوں میں بھی حصہ لیتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ کھیلوں کے مقابلے میں تقریباً تمام کھیلوں میں حصہ لیا اور سب میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جب مہمان خصوصی نے انعام تقسیم کیے تو کہنے لگے، آپ کسی اور کو بھی انعام لینے کا موقع دیں گے یا سارے انعام خود ہی لے جائیں گے؟ زندہ قومیں کن لوگوں کو یاد رکھتی ہیں؟ پاک وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دینے والوں کو زندہ قومیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ پاک فضائیہ کے کس آفیسر کو نشان حیدر ملا؟ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والے پہلے پاک فضائیہ کے واحد آفیسر ہیں۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 5، دی گئی عبارت غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات ایک دوسرے کو بتائیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی جنگ میں فضاؤں پر ہماری فضائیہ کا راج رہا۔ انہوں نے بھارتی اڈوں پر ٹھیک نشانے لگا کر بھارت کی فضائی طاقت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے
اس جنگ میں ناقابل یقین کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنی ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ انہیں دوبارہ ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ سوال نمبر 6، ملک کی حفاظت کے لیے جنگ کیوں ضروری ہے؟ اس موضوع پر آپس میں بات چیت کریں۔ قواعد سیکھیں۔ تشبیہ کسی شخص یا چیز کو اس کی کسی خاص خوبی یا صفت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے بچہ چاند کی طرح حسین ہے، اسی جملے میں چاند کی طرح حسین تشبیہ ہے۔ ارکان تشبیہ۔ ارکان تشبیہ 4 ہیں: مشبہ، مشبہیہ، وجہ شبہ، حروف تشبیہ۔ مشبہ جیسے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، جیسے بچہ، مشبوہہ بے۔ جس سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں، جیسے چاند۔ وجہ شبہ وہ صفت جس کی بنا پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں، جیسے حسین۔ حروف تشبیہ وہ کلمہ یا کلمے جو مشبہ اور مشبہ بہ کو ملائیں انہیں حروف تشبیہ کہتے ہیں، جیسے کی طرح۔ سوال نمبر 7، دیے گئے جملوں میں موجود تشبیہات کے گرد دائرہ لگائیں۔ فیصل حاتم کی طرح سخت ہے، حاتم کی طرح سخت۔ اکرم شیر کی طرح بہادر ہے، شیر کی طرح بہادر۔ ہمارے حوصلے چٹان کی طرح مضبوط ہیں، چٹان کی طرح مضبوط۔ کمرہ آئینے کی طرح چمک رہا ہے، آئینے کی طرح چمک۔ استاد مثل والد ہے، مثل والد۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 8، سبق کا آخری اقتباس درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں۔ سوال نمبر 9، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ بہادر، علی ایک بہادر لڑکا ہے جو ہر مشکل کا سامنا ہمت سے کرتا ہے۔ شمولیت، بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں میں شمولیت بہت اہم ہے۔ جام شہادت، میجر محمد اکرم شہید نے وطن کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ حکمت عملی، حکومت نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے نئی حکمت عملی بنائی۔ وطن، ہمیں اپنے وطن پاکستان سے محبت ہے۔ سوال نمبر 10، لالچ بری بلا ہے کے عنوان پر 175 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھیں۔ سرگرمیاں، نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کے نام چارٹ پر خوش خط لکھیں اور اسے جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں۔ اگر آپ نے کبھی کوئی کہانی پڑھی ہے تو آپ کو اس کا کون سا کردار پسند ہے؟ استاد محترم کو اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ سوال نمبر 13، پاک وطن کے شہداء کے حالات زندگی اور کارناموں کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات تعلم پڑھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ اساتذہ اکرام اس سے مدد حاصل کر سکیں۔ سبق پڑھانے سے قبل سوچیں اور بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دیے گئے معلومات میں طلباء کو سبق پڑھانے سے قبل دیں۔ طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوال سبق پڑھنے کے دوران میں طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق طلباء سے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ سرگرمیوں کے حل کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔